ہر فرشتے پہ لازم ہے اس بندے سے محبت کی جائے. نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. چاہے عمل کر کے دنیا میں چرچا کما لو، دنیا میں نام کما لو، دنیا والوں کے سامنے تمغے حاصل کر لو، اور چاہے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، نتیجے کے اندر تمہارے نام کا ڈنکا آسمانوں میں بجتا رہے. اختلافات ختم کب ہوتے ہیں؟ جب دل شیشے کی طرح صاف ہو، اور جب دل کے اندر حسد ہے، کدورت ہے، نفرتیں ہیں، بغض اور عداوت ہے، مفادات کے لیے، نام و نمود کے لیے. پھر اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا. پھر یہ زمین شیطان کی زمین ہے جس پہ وہ لڑائی کا بیج بوتا رہتا ہے. اور اگر یہ سینے صاف ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو کیا مقام عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما اور کہتے ہیں اب جو یہ آ رہا ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا، وہ شخص آیا. اگلا دن پھر ہوا، آپ نے پھر فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ آنے والا جنتی ہے. تیسرا دن پھر ہوا، آپ نے پھر فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے یہ آنے والا جنتی ہے. وہی شخص تیسری بار داخل ہوا. ایک صحابی کے دل میں آیا دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے، کیا اس کی نیکیے ہیں، کیا خاص عمل ہے کہ 3 دن تک لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پہ چلتے پھرتے کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اس کے مہمان بن کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، 3 دن اس کی میزبانی میں رہتے ہیں. واپس آتے اس سے سوال کرتے ہیں بھائی تیرے گھر میں رہنے کا تو میں نے بہانہ بنایا تھا، اصل ماجرا یہ تھا کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے رہے. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، لیکن تیرے عملوں میں مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. عام عمل ہے جو سارے کرتے ہیں وہ تو بھی کرتا ہے، تجھے یہ شان کیوں ملی، کیا خاص عمل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی خاص عمل تو یاد نہیں سوائے ایک عمل کے. جب میں سوتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ میرا یہ دل شیشے کی طرح صاف ہے، کسی مسلمان کے خلاف اس میں کوئی بغض نہیں، کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. میرا یہ سینہ، میری یہ چھاتی صاف ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. اس میں کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، عداوت، کینہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. اور جب یہ دل یوں صاف ہوگا، اگر کوئی بھائی زیادتی بھی کر دے گا چل کر اس کے پاس جا، بھائی کیا غلطی ہو گئی ہے، کیوں مجھ سے ناراض ہے، کیا ماجرا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. عمر بن خطاب عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ارضا کے پاس سے گزرے، کہا السلام علیکم. جب دل صاف ہو تو یہ ہوتا ہے. جواب نہیں ملا. ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، میں کوئی تیرا کانا، میں منگ کے کھانا، میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرا مزارہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں. نہیں سلام کیا تو اپنے پر راضی، میں اپنے پر راضی، میں اگے باری منہ نہیں لاواں گا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے، کسی کو سلام کرو جواب نہ ملے، اچھا 4 پیسے آگے تکبر کر لیا، 4 پیسے آگے تکبر کر لیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. آئندہ میں بھی منہ نہیں لگاؤں گا، نہیں سلام کروں گا، اپنے گھر راضی رہے. اور جب دل صاف ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے، ضرور اپنے بھائی کو راضی کرنا چاہیے. آ کر خلیفۃ المسلمین کو شکایت کرتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا، میرے بھائی نے جواب نہیں دیا، پوچھو کہیں وہ ناراض تو نہیں، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. کہا عثمان تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا امیر المومنین میں نے اس کا سلام سنا ہی نہیں، سنتا تو کیوں جواب نہ دیتا. کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا پریشانی یہ ہے نبی فوت ہو گئے، ایک سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے، سوچتا ہوں کس سے پوچھوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب قیامت کے دن اللہ پکڑے گا، غیظ و غضب میں ہوگا، جہنم سے چھٹکارا کیسے نصیب ہوگا؟
فرمایا فکر نہ کر، یہ سوال میں رسول اللہ سے کر چکا ہوں۔ کہا اللہ کی نبی نے کیا کہا؟ فرمایا وہ کلمہ التی عرضتها علی عبدی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں نے ابو طالب چچا پر پیش کیا تھا، فہی لہ نجات، مان لیتا تو یہ جہنم سے نجات بن جاتا۔ لیکن سوچئے، بھائی نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، دل صاف تھا شیشے کی طرح، فوراً جا کے اس مشکل کو حل کروانے کی فکر لاحق ہوگی کہ یہ حال میرے اور آپ کے دل کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ہر سوموار والے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو کہ عمل قبول ہو جائے، دو انسانوں کے عمل سائیڈ میں رکھ دیے جاتے ہیں، نہ مشرک کے قبول ہوتے ہیں اور نہ اس مسلمان کے جو دوسرے مسلمان سے ناراض ہو، اور ناراضگی 3 دن سے بڑھ چکی ہے، بول چال 3 دن سے زیادہ منقطع ہو چکی ہو، کسی سے ناراض ہو، مسلمان کو حق نہیں دوسرے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر قطع کلامی کرے۔ ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ ہماری زندگی کی ساری سوچ جنت ہے۔ آؤ جنت میں جانے کا بڑا آسان کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، پر جس پہ اللہ آسان کر دے۔ فرمایا 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو، 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، حق والا جھگڑا مٹانے کی غرض سے، حق والا جھگڑا ختم کرنے کی غرض سے اپنے حق کو چھوڑ دے کہ تو ٹھیک ہے میری غلطی ہے میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور معاملات کو ختم کر لے، حسد اور بغض کو اپنے دل سے نکال دے۔ جو حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے، محمد کریم فرماتے ہیں میں جنت میں ایک چبوترے کی اس کو گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ جنت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالش، اور ایک روایت میں جنت میں کونا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ وہ جنت جس کے حصول کے لیے صحابہ دنیا کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اگر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں دیوار بنانا چاہتا ہوں، پڑوسی کی کھجور درمیان میں ہے، اس کو کہو بیچ دے یا ہدیہ دے دے۔ آپ نے اس کو کہا، وہ نہ مانا۔ آپ نے ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک کہا یہ کھجور دے دے، اس کے بدلے میں جنت کی کھجور لے لے۔ ابو دہدہ پاس ہی کھڑے سن رہے، دیکھا وہ نہیں مان رہا، کہا یا رسول اللہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے دے؟ کہا نہیں جو بھی لے کر دے دے۔ اس کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ایک کھجور والے، کیا تو ابو دہدہ کے باغ کو جانتا ہے؟ کہا اس سے کون غافل ہو سکتا ہے، 600 کھجوریں جس باغ میں ہو، کنویں اور چشمے جس باغ میں ہو۔ کہا کیا تو راضی ہے یہ سارا باغ لے کر یہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہیں یہ مکر نہ جائے، لوگوں کو گواہ بناتا ہے، زبان حال سے کہتے ہیں تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ کہیں میں مکر نہ جاؤں، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا ہے جو دے کر اس کو راضی کروں۔ اور یہ کتنی آسان جنت ہے، 2 بھائیوں میں اختلاف ہے، 2 میں انتشار ہے، بول چال بند ہے، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے۔ حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے، جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے دل میں سوء ظن پیدا نہ کرو، برے خیالات نہ لے کر آؤ، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرو، کوئی توجیہ کرو۔ اور یہاں پر میں بیان کر دوں ماضی قریب کا واقعہ، یہ تو صحابہ کی مثال تھی، آپ کو حال کی مثال سناتا ہوں۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، سعودی عرب کے مفتی اعظم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے پاس ایک سوالی سوال کرنے آتا ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ اس کے لیے 2000 ریال دینے کا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ یہ جاتے ہوئے اس 2000 میں 1 صفر کا اضافہ اور کر لیتا اور کیشیئر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شیخ اس کو اطلاع دے چکے ہیں کہ اس کو 2000 ریال دے دو، وہ دیکھتا ہے، اس کو وہی ٹھہرا کر آتا ہے، شیخ آپ نے کتنے پیسوں کا آرڈر کیا ہے؟ کہا 2000 ریال۔ کہا شیخ
یہ بڑا مجرم ہے، اس نے 2 کی بجائے سیپر لگا کر 20,000 ریال بنا لیے۔ شیخ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کوئی بات نہیں، میرا گمان ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو 20,000 ریال کی مجبوری ہوگی، کوئی بات نہیں، دے دو اس کو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد، اور یہ جس نے یہ کیا اس وقت وہ ریاض کی ایک بہت بڑی مسجد کا امام بھی ہے اور خطیب بھی ہے، اور امام و خطیب شیخ کے اس عمل کے بعد بنا، پھر ہدایت کے راستے پہ چلا۔ وہ آیا 18,000 ریال لے کر آیا، کہا شیخ آپ نے میرے لیے فلاں وقت 2,000 ریال لکھا تھا، مجھے مجبوری تھی، میں نے اس کو 20 کر لیا، مجھے ضرورت 20 کی تھی، اب میں آیا ہوں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور یہ 18,000 آپ کو واپس بھی کرتا ہوں۔ کہنے لگے بھلے آدمی، تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے ہاتھ کی صفائی کا ہمیں علم نہ ہوا ہوگا، ہمیں تو اسی وقت پتہ لگ گیا، کیونکہ کیشیئر کو پہلے کہا تھا اس کو 2,000 دے، لیکن ہم نے یہ سوچ کر تجھے 20,000 دے دیے تھے کہ ہو سکتا ہے تو نے یہ چوری نہ کی ہو، بلکہ کسی خاص مجبوری کے تحت تو مجبور ہو، یہ 18 بھی تیرا ہے، وہ 20 بھی تیرا۔ وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، دین کے علم حاصل کرتا ہے اور منبر و محراب کا وارث بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں دور کی مثالیں نہیں، قریب کی ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ جب دل صاف ہو، جب دل میں حسد نہ ہو، جب دل میں بغض نہ ہو، جب سینے صاف ہوتے ہیں، معاشرے میں اختلافات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑاؤ، اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاؤ، اپنے دوستوں پہ نگاہ دوڑاؤ، اپنے کاروبار میں نگاہ دوڑاؤ، اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو توفیق دے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ اختلافات، یہ امت تو پہلے ہی زخموں سے چور ہے، کہیں یہودیت کے وار ہے، کہیں عیسائیت کے وار ہے، کہیں شیعیت کے وار ہے، کہیں وطن پرستوں کے وار ہے۔ یہ امت تو ٹوٹ رہی ہے، اس کو اندر سے اختلافات کی فضا پیدا کر کے مزید برباد نہ کرو، بلکہ اتحاد کی فضا قائم کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اختلاف ہو اس اختلاف کو اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیش کرو۔ سوچو اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے، ناراضگی کی بنیاد کیا ہے؟ میں اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں، اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں، میں اللہ کی شریعت کی کون سی خدمت ادا کر رہا ہوں؟ اور جبکہ قرآن مجھے پہلے منع کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلے تو برا ظن نہ کرو، سوء ظن نہ کرو، إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ، بعض سوچے ہی گناہ ہوتی ہے، اور اگر ذہن میں سوچ آ بھی جائے تو پھر جاسوسی نہ کرو۔ پہلے انسان سوچ، اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، کہاں سے آئی ہوگی، یہ سوچ آئی، تنخواہ 3,000 ریال ہے، گاڑی اس میں 40,000 ریال کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ سوچ آنے کے بعد اب جاسوسی کا پیریڈ ہے، دیکھوں تو صحیح، سوچوں تو صحیح، پلاننگ تو کروں، پتہ تو لگاؤں کیا کیا ہے، کہاں فراڈ کیا ہے، کس کا چوری کیا ہے، کس کا ڈاکہ مارا ہے۔ اور جب جاسوسی کرتا ہے پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ادھر آؤ، ادھر آؤ، مجھے پتہ لگ گیا، میں نے ساری کاروائی پیچھے سے چیک کروا لی ہے، یہ فلاں جگہ سے یہ کر کے آیا، فلاں جگہ سے یہ کر کے آیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ نہ جاسوسی کرو، نہ غیبت کرو۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ بدکاری ہے، اور سود کا سب سے بڑا گناہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے حالات میں نگاہ دوڑاؤ۔ پتہ نہیں جس رات تم بستر پہ لیٹ رہے ہو، کہیں یہ رات زندگی کی آخری رات نہ۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تم جانتے ہو تم میں مفلس کون ہے؟ کہا اللہ و رسول اعلم، بلکہ روایت کے الفاظ ہے جس کے پاس مال و درہم نہیں، یہ مفلس ہے۔ کہا نہیں،
مال تو ایک سایہ ہے، آج تمہارے سر پہ کل کسی کے سر پہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مفلس کون ہے؟ کہا نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، اللہ اس بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرما.